نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها صدق اللہ العظیم۔ قریش مکہ نے بیت اللہ شریف کے مختلف امور آپس میں بانٹ رکھے تھے تاکہ سب کو اللہ کے گھر کی خدمت کا شرف حاصل رہے۔ چنانچہ بیت اللہ کی چابی برداری اس کی خدمت عثمان بن طلحہ کے سپرد تھی۔ جو شخص بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتا وہ عثمان بن طلحہ کا مرہون منت ہوتا۔ ہجرت مدینہ سے قبل ایک رات پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دیر تک خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ذکر و عبادت میں مشغول رہے۔ جب سب لوگ گھروں کو چلے گئے تو آپ نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا کہ ذرا چابی لاؤ اور دروازہ کھولو، میں بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے بڑی سختی کے ساتھ انکار کر دیا کہ تجھے میں چابی کس طرح دوں اور تیرے لیے بیت اللہ کا دروازہ کیوں کر کھولوں؟ تو اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو چکا ہے، بھلا تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ تو بیت اللہ کے اندر داخل ہو؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اس رویے کا شدید صدمہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ، ایک دن وہ بھی آئے گا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ عثمان بن طلحہ نے اس کا مذاق بھی اڑایا اور کہا کہ آپ کو تو آپ کی قوم قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے، چند دنوں میں آپ کا کام تمام ہو جائے گا، نہ آپ رہیں گے اور نہ آپ کا دین رہے گا۔ آپ خواہ مخواہ بیت اللہ کے قبضے کے خواب دیکھ رہے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس کی یہ باتیں سن کر خاموشی کے ساتھ واپس آ گئے۔ بعد میں آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، پھر غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، پھر خندق وغیرہ، حتیٰ کہ 8 ہجری میں آپ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔ فتح کے بعد آپ مسجد حرام میں تشریف لائے، خانہ کعبہ کا طواف فرمایا، مطاف میں موجود 360 بتوں کو گرا دیا، پھر آپ نے بیت اللہ کی چابی منگوائی اور دروازہ کھلوا کر اندر تشریف لے گئے۔ اندر بنی ہوئی تمام تصاویر کو مٹانے کا حکم دیا اور دیواروں کو زمزم سے دھویا گیا۔ پھر آپ نے نوافل ادا کیے اور بیت اللہ کے تمام گوشوں میں پھر کر توحید و تکبیر کی آواز سے اس کو منور کیا اور باہر تشریف لائے۔ باب کعبہ پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کے بعد جب آپ مسجد میں بیٹھ گئے، حضرت علی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کنجی ہمیں عطا فرما دیں۔ اسی طرح کی درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائی، مگر آپ خاموش رہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو پہنچا دو۔ آپ نے فرمایا، این عثمان بن طلحہ، کہ عثمان ابن طلحہ کہاں ہے؟ اب عثمان بن طلحہ حاضر ہوئے اور ہاتھ پھیلا کر چابی لینے کی درخواست کی۔ آپ نے واقعہ یاد دلایا کہ قبل از ہجرت تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور میں نے تجھے کیا کہا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ عثمان بن طلحہ نہایت شرمندہ ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یہ آپ کا اخلاق نرمی دیکھ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ نے اپنے اخلاق عالیہ اور شان کریمی کا اظہار کرتے ہوئے پھر چابی
اسی کو دے دی اور فرمایا یہ چابی اب ہمیشہ تیرے اور تیرے خاندان کے پاس رہے گی۔ لا یأخذھا منک الا الظالم، تو اسے جو لے گا وہ کوئی ظالم ہی ہوگا۔ اور پھر آج تک یہ بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ کا مظاہرہ فرمایا اور ایک کافر آدمی آغوش اسلام میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔